ایک رات جاوید اپنے آفس سے چھٹی ہونے کے بعد بس اسٹاپ پر بس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ پاس ایک بوڑھا آدمی کھڑا رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جاوید کو اس بوڑھے آدمی پر بہت رحم آیا اور اس نے انسانیت کے ناطے اس آدمی کو پینے کے لیے پانی پیش کیا۔ پانی کو دیکھ کر اس بوڑھے آدمی نے اچانک ہی رونا بند کر دیا اور پھر اس نے جاوید کی طرف بہت ہی ڈراؤنے طریقے سے دیکھا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تمہیں پتہ ہے میری بیوی کہاں ہے؟ اگر پتہ ہے تو مجھے فوراً بتا دو، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جاوید اس بوڑھے آدمی کا یہ جواب سن کر بہت گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ اس بوڑھے آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، شاید یہ کوئی پاگل ہے۔ اب وہ بوڑھا آدمی اپنی جگہ سے دھیرے دھیرے جاوید کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی جاوید نے دیکھا کہ اس بوڑھے آدمی کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور وہ زمین سے تھوڑا اوپر ہوا میں تھا۔ یہ سب دیکھ کر جاوید کے ہوش اڑ گئے اور وہ بری طرح ڈر گیا تھا۔ اس سے پہلے جاوید کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب جاوید وہاں سے ڈر کے مارے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر بہت دیر تک جاوید یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ بوڑھا آدمی کون تھا اور اس سے اس طرح سے بات کیوں کر رہا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ سوچتے سوچتے جاوید گہری نیند میں سو گیا اور اچانک آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ جاوید جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہی بس اسٹاپ والا بوڑھا آدمی جاوید کے بستر کے پاس موجود تھا۔ وہ بوڑھا آدمی بہت خوفناک نظروں سے جاوید کو گھور رہا تھا اور بار بار بس یہی بولے جا رہا تھا، بتا میری بیوی کہاں ہے؟ وہ بوڑھا آدمی اچانک سے جاوید پر جھپٹا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ وہ بوڑھا آدمی پوری طاقت سے جاوید کا گلا دبا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جاوید کو جان سے ہی مار ڈالے گا، اور وہ بوڑھا آدمی بار بار یہی کہتا رہا کہ جاوید نے اس کی بیوی کو مارا ہے۔ جاوید ڈر کے مارے زور زور سے چلانے لگا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج وہ نہیں بچے گا۔ تبھی جاوید کی چیخ و پکار سن کر جاوید کے گھر والے اس کے کمرے میں آ گئے اور انہوں نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو وہ بوڑھا آدمی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جاوید بہت خوفزدہ ہو کر اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتانے لگا، لیکن اس کے گھر والوں کو لگا کہ اس نے کوئی بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد آج تک جاوید سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کے ساتھ اس دن آخر ایسا کیوں ہوا تھا اور وہ بوڑھا آدمی کون تھا۔ مگر جاوید اس رات کے بعد کچھ عرصے تک بہت سہما سہما رہنے لگا اور زندگی میں پھر کبھی اس بس اسٹاپ والے راستے پر نہیں گیا۔